لیے, جھنڈا لگانے کے لیے فوٹو زرداری جیسے کہ شہید کی قربانی دے سکتے ہیں, تو یاد رکھ لینا قائد سے, میں تو قائد نہیں, میں تو خادم ہوں, خادم سے لے کر کارکن تک, کارکن سے لے کر ذمہ دار تک, ذمہ دار سے لے کر چوکیدار تک, ہم اپنے حق کے لیے بھی اسی طرح پہرا دیں. اور میں تمام ان اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ ہمیں ناپسند کر سکتے ہیں, آپ کسی بات پر ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں, آپ ہم سے کسی بات پر ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا ہم اپنے لیے نہیں آئے, ہم اپنی دستار اور پگڑی کے لیے نہیں آئے, ہم محمد عربی کے دین کے لیے آئے ہیں, اس دین کے لیے آئے ہیں, اس آقا مدنی کے دین کے لیے آئے ہیں جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں. اس وقت یہ امتحان آپ کا ہے کہ آپ نے کفر کے نظام کے ساتھ, آپ نے ظلم کے نظام کے ساتھ, آپ نے جبر کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا محمد عربی کے نام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور آج پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے 76 سالوں سے پاکستان کو لوٹ کے کھایا ہے, آج شکاری پرانے ہیں, نئے جال ہیں, کوئی یہ لے کر آ رہا ہے وہی پرانے جناب قوم کو نوچ نوچ کے کھانے والے نعرے روٹی کپڑا مکان, قوم کا روٹی کپڑا مکان پہلے چھین لیا, پھر ترقی کے دعوے دار آ رہے ہیں آج پاکستان میں, اور آج پھر ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ وہ لوگ, وہ جماعتوں کے لوگ جو چھوڑ چکے ہیں ان تمام باتوں کو, وہ آج کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کو اس بدامنی کے دوبارہ دامن میں دھکیل نہیں سکتے, ہم اپنے شہر کی روشنیاں خراب نہیں کر سکتے, ہم اپنے شہر کی گلیوں کو خون کی بو نہیں سنا سکتے, ہم اپنے شہر کی گلیوں کے اندر اپنے کو خون بہا نہیں سکتے. میں آج ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس موقع ہے, کراچی کا امن پاکستان کا امن ہے, کراچی کا امن سندھ کا امن ہے, کراچی کا امن عوام کا امن ہے, اس لیے آج اپنا فیصلہ اس جانب سنائے جو کراچی کے امن کے بھی امین ہے اور کراچی کے عوام کے بھی امین ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ایک ووٹ, یہ صرف پرچی نہیں ہے, یہ ووٹ امانت ہے, امانت. یہ ووٹ آپ کا ایک ووٹ, میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے تخت کے اوپر ایماندار آدمی آنا چاہیے یا بددیانت آنا چاہیے. یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریبوں کا چولہا جلنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے. آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر ظلم کا نظام چلنا چاہیے یا حق کا نظام چلنا چاہیے. آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کی بیٹیوں کو عزت سے رزق ملنا چاہیے یا ان کی عزت تار ہونی چاہیے. آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ زینب جیسی بچیوں کا قتل اور ریپ ہونا چاہیے یا ان معصوم, ان جناب چھوٹی بچیوں کا عزت اور حفاظت ہونی چاہیے. آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریب کے گھر کا چولہا جلنا چاہیے, غریب کے گھر کی لائٹ چلنی چاہیے, غریب کے گھر کا پنکھا چلنا چاہیے یا اس کو بجلی کے بلوں کے نیچے مار دینا چاہیے. آپ نے اپنے ووٹ کو امانت سمجھتے ہوئے اس کے حوالے کرنا ہے جو ختم نبوت کا بھی پاسدار ہے, جو ناموس رسالت کا بھی پاسدار ہے, جو قوم کی دیانت کا بھی پاسدار ہے, جو قوم کی عزت کا بھی پاسدار ہے, جسے قوم کے وقار کا بھی خیال ہے, جو کشمیر فروش نہیں ہے, جو فلسطین کے معاملے پر آواز اٹھانے والا ہے, جو قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے, جو کرونا میں ملک سے بھاگ کر جانے والا نہیں ہے, جو غربت اور جناب مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے, جو سیلاب میں قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے, جو یہاں سے فلائٹیں کر کے لندن اور یورپ بھاگنے والے نہیں, جو کہتے ہیں کہ اوے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر کیا ہونا چاہیے, کیا اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ اور کفر کی طاقتوں کے آگے لیٹنا چاہیے یا اس ملک کے حکمرانوں کو طیبہ کے رستے پر جا کر کھڑے ہونا چاہیے. یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے یا ان کا حق کھینچ کر, ان کا حق جناب چھین کر ان پیسوں سے لندن اور یورپ میں اور دبئی میں اپارٹمنٹس ان حکمرانوں کے بننے چاہیے. آپ کا ایک ووٹ
یہ فیصلہ کرے گا کہ قوم کے بچوں کو 2 وقت کی عزت کی روٹی ملنی چاہیے، پوری قوم کے غریبوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ووٹ فیصلہ کرے گا کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے، قوم کیا چاہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدل کا نظام قائم ہو، اس ملک کے اندر ظلم کا سورج ڈوب جائے، اس ظلم کی رات اندھیری مٹ جائے، تو آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہوگا، TLP کا ساتھ دینا ہوگا، اور 8 فروری کے دن اپنے گھر والوں سمیت سب کو نکل کر کرین پر ٹھپا لگانا ہوگا، اور ٹھپا لگا کر گھر نہیں جانا بلکہ وہاں بیٹھ جانا ہے اور کہنا ہے کہ آج پاکستانی قوم اپنا حق لینے کر رہی ہے، اور یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ میں اہلیان کراچی سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا گلا، آواز، میرے گلے کی حالت خراب ہے، لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ جتنی میرے گلے کی حالت خراب ہے اتنی ہی آپ کے سیاسی مخالفوں کی حالت بھی خراب ہے۔ اس وقت تمام جماعتیں جو تحریک لبیک کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں ان کی حالت ایسی خراب ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ تحریک لبیک کیا کرنے جا رہی ہے۔ تحریک لبیک ایک ایسا پیغام دینے جا رہی ہے آج کے دن کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اور محمد عربی کا دین تخت پر آ جائے گا۔ اور یہ وہ لوگ نہیں جو بریانی پر یا قیمے کے نان پر آئے ہوں، یہ اس پر نہیں آئے، نہ بریانی پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں، یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں۔ اور میں نے پورے پاکستان کے اندر کمپین کی ہے، اس وقت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک تھکن سے چور ہیں، لیکن اس اسٹیج کے اوپر آ کر آج میری اہلیان کراچی نے تھکن دور کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے، اہلیان کراچی کا جذبہ بتا رہا ہے کہ ہمیں جو امیر المجاہدین حضور سے وفا کرنے کا درس دے کر گئے ہیں، جو امام الانبیاء کے دین کا درس دے کر گئے ہیں، جو اسلام سے وفا کا درس دے کر گئے ہیں، جو پاکستان سے وفا کا درس دے کر گئے ہیں، وہ درس ہم نے بلایا نہیں بلکہ اپنی نسلوں کو بھی منتقل کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی وہ درس سکھا دیا ہے کہ اب تو ہمارے بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ اب کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، اب کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے۔ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ تم نے اس کراچی شہر کا حال کیا کیا ہے۔ دیکھو، یہ شہر تو وہ شہر ہے جس کے گلی کوچوں سے، جس کے کونوں خدروں سے، گھر کے دریچوں سے بھی درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں صبح و شام نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو قوم کو اتنا بڑا ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر پورٹ موجود ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر اتنے بڑے دماغ موجود ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کو علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کو خوشبوؤں کا شہر، روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ آج تمہاری بددیانتیوں کی وجہ سے، تمہاری نااہلیوں کی وجہ سے، تمہاری کرپشن کی وجہ سے، تمہاری چوریوں کی وجہ سے، تمہاری نااہلیوں اور بددیانتیوں کی وجہ سے آج اس شہر کے باسی پانی جناب پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن صاف پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ اور نااہلو، یاد رکھو، اب تمہارے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب محمد عربی کا دین ان شہر والوں کو، ان ملک والوں کو، ان وطن والوں کو، ان صوبے والوں کو حق دلوا کر رہے گا۔ میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ مکمل کر دوں۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے۔ جن کی سیاست کا آغاز کرپشن کے پیسوں سے ہوتا ہو وہ ملک کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ جن کے پیسے سود پر پڑے ہوں عالمی بینکوں کے اندر وہ قوم کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ جن کے بچوں کے تعلیم اور علاج بین الاقوامی ممالک میں ہوں، یورپ اور پیرس میں ہوتے ہوں، وہ لندن میں ہوتے ہوں، وہ قوم کے بچوں کو صحت اور تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟
जिन की जायदादें और जिनके बैंक अकाउंट्स स्विस बैंकों और जनाब फ्रांस जैसे लानती मुल्कों में पड़े हों, वो कौम के बच्चों को कैसे 2 वक्त का खाना दे सकते हैं? कौम का रहनुमा वो होगा जिसका जीना और मरना कौम के साथ होगा, जिसका उठना और बैठना कौम के साथ होगा, जिसकी जायदादें और बच्चे कौम के साथ होंगे, जिसका इलाज, सेहत और तालीम कौम के अंदर होगा। अगर ये शख्स कोई ये समझता है कि हम बाहर से लाए हुओं को हम ये हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे, तो मैंने कहा इनको हम पर मुसल्लत ना करो, इनको हाकिम बनाना है तो लंदन, क्योंकि इनकी खुशियां और गमियां लंदन में, इनका जीना और उठना और बैठना लंदन में, इनकी जायदादें लंदन में, इनके अपार्टमेंट्स लंदन में, इनके सारे महल लंदन में, इनके अकाउंट्स दुबई में। जाओ इनको वहां जाकर हाकिम बनाओ। पाकिस्तान पर हुक्मरानी वो करेगा जिसका जीना और मरना पाकिस्तानी कौम के साथ होगा। पाकिस्तान के वारिस वो बनेंगे जो खत्म नबुव्वत के अलमबरदार होंगे, जो नामूसे रिसालत के पहरेदार और चौकीदार होंगे, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के भाई होंगे, जो जनाब मुमताज कादरी के जानशीन होंगे। अब पाकिस्तान पर हुकूमत वो लोग करेंगे जिनका जीना और मरना पाकिस्तान के साथ होगा, और जिनका ये नारा था, जिनके बड़ों का ये नारा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? एहलियाने कराची, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? और रही बात हमारा मंशूर और दस्तूर पूछते हैं, मैंने कहा पहले अपना मंशूर और दस्तूर तो देखो। क्या अपनी कौम के बच्चों को मारना, उनको बोरी बंद लाश में बंद करना, ये क्या दस्तूर है तुम्हारा? ऐसा मंशूर है तुम्हारा? अपनी कौम के बच्चों को, हर के बच्चों को दूध का फीडर तक न देना, क्या ये मंशूर है तुम्हारा? सैलाब में जनाब घिरे हुए लोगों की हालत तक न पूछना और करप्शन के पैसे को निकाल कर इलेक्शन लड़ना, क्या ये मंशूर और दस्तूर तुम्हारा है? तो लो सुनो, हम ऐसे दस्तूर को भी नहीं मानते, हम ऐसे मंशूर को भी नहीं मानते। हमारा मंशूर पूछते हो तो सुनो, मैं झूठे वादे नहीं करता। अगर हमारा दस्तूर पूछते हो तो मैं झूठे वादे नहीं करता। मैं उर्दू में कर दूं या पंजाबी में? पहले उर्दू में सुनाता हूं, फिर पंजाबी में सुनाता हूं। और मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं आपके वोट की कीमत डालूंगा, मैं रिजवी हूं, मदारी नहीं, पटवारी नहीं। आप पंजाबी में, और मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं तेरे वोट का मुल पावांगा, मैं रिजवी या जरदारी नहीं, मदारी नहीं, पटवारी नहीं। ऐ कराची की कौम, मैं तेरे वोट का मुल पावांगा, मैं रिजवी या जरदारी नहीं, मदारी नहीं, पटवारी नहीं। बस मैं इतनी बात करता हूं। क्या आपने अपना फैसला करना है? क्या आपने खत्म नबूवत के गद्दारों को वोट देना है, नामूस रिसालत के गद्दारों को वोट देना है, कौम को लूट कर खाकर जाने वालों को वोट देना है, और कौम को फ्रॉड लगाकर वोट देना है? तुम कौम को बेवकूफ बनाना चाहते हो, कौम को फिर उस तारों के पीछे लगाना चाहते हो, तो कौम जाग चुकी है। कौम न दाएं देखेगी न बाएं देखेगी, ये कौम फैसला करेगी कि 8 वाले दिन ठप्पा किस पर लगाएगी। आवाज आनी चाहिए, ठप्पा किस पर लगाएगी? ठप्पा किस पर लगाएगी? ठप्पा किस पर लगाएगी? ठप्पा किस पर लगाएगी? आवाज नहीं आई यार मुझे। ठप्पा किस पर लगेगा? ठप्पा किस पर लगेगा? ठप्पा किस पर लगेगा? और नारा क्या लगेगा? अब तो बागे जना से आवाज जरदारी हाउस तक जाएगी। अब तो बागे जना से आवाज बिलावल हाउस तक जाएगी। अब तो जनाब बागे जना से आवाज लंदन तक जाएगी। अब तो बागे जना से आवाज हर उस जालिम और
काबिर तक जाएगी। हर अब तो जनाब बागे जना से आवाज जाती उम्रा तक जाएगी, और अब तो बागे जना से आवाज बहादुराबाद तक जाएगी कि अब पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है और हमारा। जहां दिल करेगा, जिस टाइम दिल करेगा, जिस वक्त दिल करेगा, हम लब्बैक का जलसा भी करेंगे, लब्बैक का नारा भी लगाएंगे, लब्बैक की बात भी करेंगे और हर जालिम को गिरबान से पकड़ेंगे, इसलिए कि ये मुल्क हमारे बड़ों का है, तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया। हाँ जी, साउंड से नहीं नारा लगेगा, आवाज आपकी आएगी। मैंने नारा लगा के चुप कर जाना है। मैं ये समझूंगा कि मेरी बात अहलियाने कराची तक, मेरी कौम के बच्चों तक, मेरी कौम के नौजवानों तक, मेरी कौम के बूढ़ों तक, मेरी कौम की माँ और बहनों तक पहुंच चुकी है। मैं नारा लगा के चुप कर जाऊंगा, आपकी आवाज बताएगी कि कराची किसका, कराची किसका, लब्बैक का, कराची किसका, 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 और कराची का नारा क्या, लब्बैक लब्बैक। सारे हाथ बुलंद करो, सिक्योरिटी वालों आप भी, सब पूरा पंडाल स्टेज से सब सारे हाथ ऊपर करो, सब हाथ ऊपर करो, सारे हाथ ऊपर करो, सारे हाथ ऊपर करो। लोग देखो कुफर पूरा कांप रहा है, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लाइट ऑन करें, लाइट ऑन करें, लाइट ऑन करें, बताएं कराची लब्बैक वालों का है, लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके सब सिक्योरिटी वाले सब 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। कराची जोर लगाओ यार, ये आपका नारा बाबा जी की जनाब मज़ारे पुरानवार पर जाए और उनको पता लगे कराची वाले आज भी वफादार हैं, मोहम्मद अरबी के नाम पर वफादार हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। पंडाल के बाहर हाथ उठाओ, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस अब ठप्पा किस पर, 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 और कराची किसका, 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 कराची किसका। और कराची वालों जीत कर जाकर बाबा जी के मजार पर सलूट मारना है।
اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ بابا جی آپ کا نعرہ تو کچا، جھنڈا تو کچا، ہم نے تو آپ کے اس جھنڈے کو نیچے بھی نہیں آنے دیا اور محمد عربی کے دین کو تخت پر لے کر آئے ہیں۔